بعد میں پھر قبر شریف بنائی جائے، یا پہلے قبر شریف بنی ہو پھر اوپر عمارت بنائی جائے، فرق ہے کوئی؟ دونوں صورتوں میں وہ جو عمارت ہے وہ اوپر ہی آنی ہے۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، پیسے بالکل جیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ تلنا کر کے لتاں سیدھیاں کر کے بہ جاؤ جس طرح کھلوا کے نہیں پڑھنا، یہ نہیں ہے ادب نہیں۔ جو حدیث شریف میں آپ کو سنانی ہے، قرآن کی آیتیں سنانی ہے، آپ ادب کے ساتھ بس بیٹھیں، ٹھیک ہے جی، باقی چھوڑ دیں بھئی آپ بات۔ رل مل بیٹھ گئے ہیں میرے علی شاہ، رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دہانوں آئی، کیوں حضور؟ مسئلہ علمی ہے، اس لیے وہ تقریر والا انداز نہیں ہو سکتا، بات سمجھانے والی ہے۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بات الجھا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی ہے بھی آپ نے بات سمجھانی ہے، سلجھانی ہے۔ آپ کہاں تک پہنچے ہم؟ انہوں نے کہا جی بھئی یہ مزار شریف جو ہے یہ پہلے بنا ہوا تھا، کمرہ پہلے کا تھا، صحابہ نے بعد میں اس کو کیا کیا، وہاں پہ حضور کا مزار بنا دیا۔ تو میں نے کہا بھی اگر پہلے کمرہ بنا ہوا ہو پھر قبر شریف بنائی جائے، یا پہلے قبر شریف ہو پھر کمرہ بنایا جائے، فرق کیا ہے؟ گل دیکھیے۔ اب جب یہاں سے لاجواب ہوئے تو کہتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں۔ میں نے کہا جس بندے کو لوگ کتاب دے اتنے لکھیا نہ نہیں پڑھن پہ آندا، اس نو کچھ بندے جلے کے بنائی پھر دینے استاد۔ بھائی جامعہ ترمذی نہیں ہوتی، جامع ترمذی ہوتی ہے، جامعہ نہیں، جامع ترمذی، ٹھیک ہے بھائی، جامعہ ترمذی نہیں ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں بھائی حضور کی قبر وہاں پہ اس لیے بنائی قبر شریف کہ بھائی وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابہ کا اختلاف ہوا، جب حضور کا وصال ہو گیا تو کوئی کہتے تھے جنت البقیع میں دفن کریں، کچھ کہتے تھے جنت المعلی میں دفن کریں، تو پھر حدیث شریف بیان ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں پہ نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ ان کی کیا بنتی ہے، قبر بنتی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ وصال ہوا اسی مقام پہ آپ کا مزار شریف بن گیا، تو یہ مجبوری تھی بھی، کمرہ پر کیا تھا، کمرہ اوپر تھا۔ میں نے کہا اکھاں بند کر کے بہن ہو، اس گل کا بھی جواب ہوں لے لو بھئی۔ آپ نے یہ وجہ بیان کی کہ حضور کا مزار شریف وہاں پہ قبر شریف اس لیے بن گئی کہ وہ جی مجبوری تھی کہ نبی کا وصال جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ قبر شریف بنتی ہے۔ تو میں نے کہا وہاں پہ صرف ایک قبر ہے یا اور قبریں بھی ہیں دو؟ تھوڑی سی آنکھیں کھولو چھوٹے مرزا صاحب، کمرے سے باہر نکلو، پردہ ختم کرو اور دیکھو کہ وہاں پہ دو قبریں اور بھی ہیں، ایک صدیق اکبر کی ہے اور ایک فاروق اعظم کی ہے۔ سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ بھائی کلی حضور دی قبر شریف نہیں ہوتا ہے، صدیق اکبر دی بھی ہے، حضرت عمر دی بھی ہے، دوئے نبی بھی نہیں، نبی دے صحابی نے، وصال بھی اندر نہیں ہویا باہر ہویا۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، تاریخ میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آیا کہ انہوں نے عرض کی کہ بھئی حضور میرے قبر شریف کو، میرے جو جنازے کو لے جانا اور حضور سے اجازت طلب کرنا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی اجازت سے، روحانی اجازت سے وہاں پہ آپ کیا ہوئے، آپ کا وہاں پہ مزار شریف بنا۔ حضرت عمر کو جب خنجر لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پیغام بھیجا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ، دونوں صحابہ فوت ہونے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ دفن کہاں پہ ہوں۔ اگر نبی کی مجبوری تھی کہ مزار بنانا اوپر ضروری تھا، یعنی وہ بنا ہوا تھا کمرہ، تو یہ تو کہتے نبی نے حضور سے تو منع کیا تو میں مزار وچ میری قبر نہ بنے، تسی تو سہ رہے ہو تو ستے مجمع نہ، گفتگو بڑی لمبی ہے، پھر مسئلہ بڑا علمی، مسائل تو بڑے علمی رکھے ان سارے، تو ماحول بھی تو بڑا ہونا پر سنو نہ دے، یہ تو پیرا آکھا تو اسی آ گئے تھوڑے کو، سمجھ آئیے۔
گل سمجھ آئیے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف نہیں صرف وہاں پہ حضرت عمر کا بھی ہے، حضرت صدیق اکبر کا بھی ہے، اور ان کے بھی اندر جو بنائے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ صحابہ نے بنائے ہیں۔ کسی ایک صحابی کا قول لے کر آؤ جب حضور کی قبر شریف بن رہی تھی، یا حضرت عمر کی بن رہی تھی، یا حضرت ابو بکر صدیق کی بن رہی تھی رضی اللہ عنہ، کسی ایک صحابی نے کہا حضور نے تو عمارت بنانے سے منع کیا ہے قبر کے اوپر، تم عمارت کے اندر بنا رہے ہو، عمارت اوپر آ رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ صحابیوں کو اعتراض نہیں ہے، وہابیوں کو اعتراض ہے۔ تسی جاگدے ہی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ کو اعتراض نہیں ہے، صحابی کو اعتراض نہیں ہے، کس کو ہے؟ وہابی کو ہے۔ بھئی یہ تو شرک ہے جی، یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام کا مزار شریف بنا، صحابہ نے بنایا، بلکہ جب یہاں تک میں نے بتایا تو وہ مجھے بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے، یہ پہلے سے بنا ہوا تھا، آپ ہمیں یوں بھی بتائیں کہ صحابہ نے یا تابعین نے مزار شریف گر گیا ہو بنایا ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو حضور علیہ السلام کا مزار شریف تھا، جو کمرہ تھا حضور کا، حضرت عائشہ کا حجرہ، یہ کوئی سیمنٹ سے بنا ہوا پکا کا بنا تھا؟ یہ تو کچی دیواریں تھیں، کھجور کا تنا تھا، چھتیں تھیں اور کچی دیواریں تھیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جب بخاری شریف میں 1390 نمبر روایت ہے، کون سی جی؟ 1390 روایت میں ہے، لما سقط علیہم الحائط فی زمان ولید ابن عبد الملک، ایک وقت آیا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبی شریف کی توسیع کی گئی، بھئی کھلی کریں گے۔ اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ازواج مطہرات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن، جو صحابیات ہیں حضور کی ازواج ہیں اور ہماری مائیں ہیں، ان کے جو حجرہ جات ہیں اب تو وہ رہی نہیں تھیں، لہذا ان کا وصال ہو گیا، تو اب ان حجروں کو شہید کر کے مسجد نبی میں شامل کیا جائے گا۔ تو جب وہ سارے مزارات جو حجرے تھے وہ گرائے جا رہے تھے، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار والا حجرہ تھا اس کی دیوار بھی گر گئی۔ کچے مکان ہونے نا جلے نال تو دیکھ ڈاؤ تو نہ دوجا بھی اپنے آپ ہی وہ قد بھی ڈھہ پیندی ہے، تو کچا سی، لہذا جب وہ دیوار گرے گی، یہ بخاری شریف بیان کر رہا ہوں میں 1390، وہ اینک لے کے وہ جڑی بخاری سمجھاوے تو انہوں، ٹھیک ہے؟ دیوار وہ بنا رہے تھے، اس کو گرا رہے تھے، تو اس کی دیوار بھی گر گئی۔ اب صحابہ اگر ہوتے اس نظریے کے، یا تابعین پہلی صدی والے، وہ ہوتے اس نظریے کے جو ہے چھوٹے مرزا صاحب، کہ بھائی چلو جی ڈھہ تو پہ ہی ہے تو ہن کے کریے، انہوں انجی رہن دیئے، ڈھہ نہیں دیئے، نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب حضور کا مزار شریف ہے تو اب اس کو دوبارہ بنانا ہے۔ جو دیوار گر چکی تھی، اخذوا فی بنائہ، انہوں نے اس کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا، اور بنانے کے لیے اس کی بنیاد، جسے آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، نہیں کھٹ رہے سن، اخذوا فی بنائہ، بھئی اسے آپ گہرا کر کے اس کی بنیاد اچھی سی بنا کے اس کو بنائیں گے تاکہ یہ گرے نہیں۔ تو بنا بناتے ہوئے ایرا جسے آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، جب وہ بن رہی تھی تو اندر سے ایک پاؤں مبارک ظاہر ہو گیا، اندر سے پاؤں شریف سامنے آ گیا، تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ ڈر گئے، ففزعوا وظنوا انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گھبرا گئے سارے، یہ تو نبی پاک کا قدم شریف ہے۔ لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بانجے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے پاؤں مبارک کو دیکھا اور فرمایا کہ سرکار کا پاؤں مبارک نہیں، حضرت عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ اگلیاں نے اپنے مالکان دے پیر بھی پہچانے ہوئے سن، کوئی سبحان اللہ، یہ ایک موضوع اتنا اچھا ہے، اتنا اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ 3 گھنٹے بھی اگر میں بولوں تو کم ہے، جو آپ نے مجھے تو 6 موضوع دے دیے، ٹھیک ہے؟ اسی میں اس پر بڑا مختصر انداز سے کر کے آگے چلوں گا کہ بھئی پہلی صدی سے ہم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ مزار شریف۔ ہم مسلمان ہیں پہلی صدی کے، کب کے ہیں؟ ہمارا عقیدہ بھی پہلی صدی کا۔ مولوی حسن رضا یلدرم ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ اگر کسی کو مسلمانوں کے ہر عقیدے کا ثبوت پہلی صدی سے چاہیے، سنیوں کا
تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، میدان ہیں. ایک بندہ صرف دے دو، ہم ایک بندہ مانگتے ہیں. کتنے جی؟ ایک بندہ جو کہے میں شیعہ ہوں، 14 صدیوں سے شیعہ ہوں، میرا پیو بھی شیعہ تھا، میرا دادا بھی شیعہ تھا، میرا پردادا بھی، لکڑ دادا بھی، پچھو نسل و نسلی کتوں تک، پہلی صدی تک. کیا ایک بندہ بتاؤ جو کہے میں دیوبندی ہوں، میرا پیو دادا بھی 14 صدیوں تک پیچھے کیا تھے. ایک بندہ پیش کرو جو یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں اور میرا پیو دادا بھی. ایک بندہ پیش کرو جو کہے کہ میں چھوٹے مرزا کے پیچھے چلتا ہوں اور میرا باپ دادا بھی اسی طرح تھا. اس فرقے کو تو بلکہ فرقے کو آئے ہوئے صرف 16 سال ہوئے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ صرف چاہیے جو نسل در نسل مسلمان ہو، نیو مسلم نہیں، کیونکہ سکھ ہو مسلمان ہو یا ہندوستان عیسائی ہو تو مسلمان ہوا ہو یا یہودی ہو تو مسلم، وہ نہیں، نیو مسلم پرانا مسلمان جو ہیں جس کے ہیں، وہ کوئی ایک بندہ مجھے دکھاؤ، ملاؤ ایک بندہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی میں جلسے میں جاتا ہوں اس گاؤں کے اندر کہ نہ گراندہ کالا شادیاں دے اندر سب تو پرانی عمر کا بندہ، سب تو پرانا بابا جس کی سب تو زیادہ عمر ہے، انہوں پڑھو، انہوں کے ہاتھ جوڑ کے آکو بابا جی سننی ہو؟ جی ہاں جی. کدوں تو 100 سال ہوئے نے، 200 سال ہوا کن پتر 14 صدیاں دی کہانی ہے. صرف سننی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ 14 صدیوں سے ہم مسلمان ہیں. تسی تو کوئی سر شور نہ سن دے ہوندے، سر دی نہیں عادت تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تھوڑے جے نیڑے ہو جاؤ، تھوڑے جے نیڑے ہو جاؤ. گزارش یہ ہے کہ ہم 14 صدیوں سے مسلمان ہیں. کب سے ہیں؟ ہمارا اسلام پہلی صدی کا ہے. نبی پاک پہلی صدی میں، صحابہ پہلی صدی میں، تابعین پہلی صدی میں، امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی میں، ہم مسلمان بھی. بھائی ساری تاریخیں اٹھا لو، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ لے لو، ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخ کو اٹھا لو، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو اٹھا لو، بر صغیر پاک و ہند کا ریکارڈ 23 ہجری میں ہم مسلمان ہیں. اب تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اب تو نہ ماننے والے بھی ہماری ہی بات کر رہے ہیں. اہل تشیع کے عالم ہیں علامہ عقیل غروی صاحب کراچی کے، جو بڑے منطقی ہیں اور علمی حلقوں میں ان کو بڑا تعارف ہے اہل تشیع میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایران سے شیعہ مذہب آیا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ایران سے شیعہ مذہب نہیں آیا، ایران سے تو سنی مذہب آیا ہے. حضرت عمر کے زمانے سے لے کر پہلی صدی، حضرت عمر کس میں ہے بھائی؟ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا ایران، جب سے فتح ہوا پہلی صدی سے، اس وقت سے لے کر 750-800 سال تک ایران کی اکثریت کا مذہب اہل سنت تھا. خود مدے گنا گنا کے بتاتے ہیں، نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ جناب امام بخاری کون تھے، امام نسائی کون تھے، امام حاکم کہاں کے تھے، نیشا پور کہاں پہ ہے، نسا کہاں پہ ہے، بخارا کہاں پہ ہے، آئے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی گیلان کہاں پہ ہے، ایران میں ہے. تو میں نے کہا بھئی آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی ایران سے تو شیعہ مذہب نہیں آیا، ایران میں تو سنی تھا، پھر دسو بھی تسی کتوں آئے؟ پتہ تھا پھر تسی دسنا اپنا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے جس نے ایران میں شیعت پھیلائی وہ عراق سے مولوی ہلی نام کا، علامہ ہلی نام کا بندہ تھا ان کا، تو اس نے آ کے ایران میں شیعت پھیلائی ہے. تو اس کے بعد پھر شیعہ لوگ ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں علامہ ہلی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے اس نے شیعت پھیلائی ہے، اس کا بھی شجرہ نسب چیک کر لو، اور خود جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں ان کا شجرہ نسب چیک کر لو، پیچھے جا کے سارے سنی. تو پہلی صدی میں جن کا مسلک جاتا ہے وہ صرف کون ہے؟ تو ہم مزار مانتے ہیں نا، تو مزار کہاں سے آئے؟ پہلی صدی سے آئے. دیوار بنا رہے تھے، اس کی نیو بنا رہے تھے، بنیاد بنا رہے تھے، اندر سے پاؤں مبارک ظاہر ہو گیا. بخاری میں تھے نا ہم 1390 نمبر پہ. تو صحابہ نے وہ صاحب خوف کھا کے بھئی کس کا پاؤں مبارک ہے، شاید حضور کا نہ ہو. تو حضرت عروہ بن زبیر نے بتایا حضور کا نہیں، حضرت عمر کا ہے. پھر وہ دیوار بنائی گئی، دوبارہ اس کو بند کیا گیا اور نئی اس کی بنیاد بنا کر اسے دوبارہ تعمیر کیا. وہ مزار جو گر چکا تھا اسے دوبارہ تعمیر کیا، گرایا نہیں بنایا. صحابہ نے مزار گرایا نہیں بنایا. تسی پتہ نہیں کس نے سبحان اللہ دیو بھائی اپنے لگے موبائل وچ آپ سرچ کر لیجئے گا بعد میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میرے تو یقین کرو 1390 بخاری شریف. اسی صرف نمبر نہیں رٹے، اسی حدیثاں بھی رٹیاں نے انشاءاللہ.
بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 1390 میں ہے کہ پہلی صدی میں جب مزار شریف گر گیا، گر گیا، اس کی دیوار گر گئی تو اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مطلب صحابہ وہ ہیں، تابعین وہ ہیں کہ مزار گرانے والے نہیں، مزار بنانے والے ہیں۔ اور اگلی بات ہے، آپ بنڈی بابدین کے لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ سے بات کرنا بڑا آسان ہے، سمجھانا بھی بڑا آسان ہے کہ بھئی آپ دیکھیے کہ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، مغل بادشاہوں کے قلعے جو بنائے گئے بڑے بڑے مضبوط، ایسا ہی ہے جی، لیکن ان قلعوں کو سنبھالا نہیں گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے۔ ہمارے دینہ کے قریب جہلم کے میں ایک قلعہ ہے جس کا نام روہتاس ہے، وہ مغل دور میں بنا، پہلے اس کو بنانے والا ہے شیر شاہ سوری، اور پھر اس کے بعد مغلوں نے اس کو بنایا۔ میں اس قلعے کو دیکھنے کے لیے گیا، عبرت کے لیے دیکھنے کے لیے گیا۔ اس قلعے کی میں نے دیکھی دیواریں گری ہوئی تھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، ان پہ جو کمرے تھے، چھتیں وغیرہ اڑ گئی تھیں، دیواروں میں کھڑکیاں نہیں تھیں۔ مان سنگھ کی حویلی میں نے دیکھی، اجڑ چکی تھی۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کا جو حجرہ ہے حضرت عائشہ کا، جو مزار شریف ہے، وہ کچی دیوار ہے اور کچا چھت ہے۔ مغلوں کے قلعے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، بنائے گئے ہیں بڑے بڑے مضبوط۔ مغلوں کے قلعے پہلے بنے یا نبی پاک کا مزار پہلے بنا؟ مغلوں کے قلعے سنبھالے نہیں گئے تو اتنے مضبوط قلعے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، لیکن میرے محبوب کا مزار شریف جو ہے وہ تو کچی دیواریں تھی، کچی چھت تھا، امت نے پہلی صدی سے سنبھال کے رکھا ہے، بنا کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے، تبھی تو 14 صدیوں بعد آج بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ سمجھ آ گیا کہاں سے آیا؟ اتنا کافی ہے مزار پہ۔ اگلا موضوع ہے آپ کا، حالانکہ اگر میں اس پہ دلائل دوں نا، بات کرنا شروع کروں تو محدثین کے دربار پوری دنیا پہ۔ بھائی میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں تو مجھے ایک بندے نے ٹیلی فون کیا، وہ کہتا جی بھائی تسی تو بریلوی ہو، تو بریلوی بھی تو 1900 میں آئے ہیں۔ تو میں نے کہا بریلوی کن کو کہتے ہو؟ کہتا جو مزار پہ جاتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ بریلوی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب ڈیفینیشن خود کر دی، اب یہ بتاؤ کہ جب اعلیٰ حضرت دنیا پر نہیں آئے تھے، بریلوی تو ان کی وجہ سے کہتے ہو نا، امام احمد رضا خان بریلوی ان کی وجہ سے کہتے ہو، تو جب اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے دنیا پر تو دنیا میں مزار تھے، میلاد ہوتا تھا؟ کہتا جی یمن میں دنیا کا سب سے بڑا میلاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا ساری زندگی اعلیٰ حضرت یمن نہیں گئے، یمن والوں کو بریلوی کس نے بنا دیا؟ تو مزار پوری دنیا میں ہے بھائی، صرف ہندوستان میں نہیں، فلسطین میں مزار بھی، میلاد بھی، شام میں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت نہیں گئے، ان کا جانا ثابت، ان کی فالوئنگ نہیں وہاں پہ لوگ بریلوی نہیں کہلاتے۔ ملیشیا میں مزار بھی، میلاد بھی، انڈونیشیا میں مزار بھی، میلاد بھی، افغانستان میں میلاد بھی، مزار بھی، روس میں میلاد بھی، مزار بھی، چیچن میں میلاد بھی، مزار بھی۔ امام بخاری کا اپنا مزار موجود ہے، اور امام بخاری کا مزار بھی ہے، اس پہ میلاد بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ساتھ مسجد ہے۔ میرا شاگرد وہاں پہ گیا اس دفعہ، مہینہ ڈیڑھ پہلے واپس ہو کے آیا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ وہاں پہ مسجد بھی ہے، مزار بھی ہے، میلاد بھی ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہی نماز پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارا جہان مزاروں والا ہے بھائی، آج کی بات تو نہیں۔ اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، عرب میں اصحاب کہف کا مزار ہے، اصحاب کہف کے مزار کا تو قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ جب 300 سال کے بعد وہ جاگے اور پھر ان کی ہیبت ظاہر ہوئی تو ان کے چاہنے والوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ عمارت ہوتی ہے نا بھائی، تو بھائی اس لیے بنائیں گے کہ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آئیں گے، تو مسجد بنائیں گے تاکہ لوگ وہاں پہ کیا کریں؟ ٹھہر سکیں اور نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ دربار کہاں سے شروع ہوئے سمجھ آ گئی ہے؟ اگلا مسئلہ ہے رفع یدین کے بارے میں جی۔ بھائی ابھی میں نے کہا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ یہ سارے بابیں موجود ہیں، ان کے مزار موجود ہیں، ان کی مسجدیں موجود ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے اور بغیر رفع یدین کے پڑھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو بغیر رفع یدین کے پڑھتی ہے۔
اس وقت پاکستان میں جو رفع دین کر رہے ہیں، کسی کو کرتے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، کسی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، کسی کو سال ہوا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب سے پوچھا کہ ابھی تمہوں کتنا عرصہ ہوا؟ کہتے ہیں مجھے 16 سال ہوئے ہیں۔ پھر کہا کب سے آیا ہی؟ ان کا 16 سال۔ 35 سال تک انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ان کے ابا جی اب بھی نہیں کرتے، ان کے دادا جی نہیں کرتے تھے، ان کے پردادا جی نہیں کرتے تھے، جب تک وہ پیچھے مسلمان ہیں کوئی رفع دین نہیں کرتا تک۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آپ کہاں تشریف لائے؟ سنن نسائی ہے کتاب کا نام، جو ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 1185۔ کیا نمبر ہے؟ 1185۔ اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ یہ صحابی بتا رہے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا بھئی نماز میں پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں رفع دین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے اس شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، یہ باہر شور کس بات کا ہے؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ کیا حضور نے فرمایا؟ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ حضور نے کیا دیکھا؟ کیا فرمایا؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ لہذا رفع دین پہلے ہوتا تھا، پہلے کیا جاتا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دیکھا اور کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اب جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر اس لیے امت کا کثیر طبقہ رفع دین نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1185۔ یہ کون ہے باہر بندے؟ اچھا، ان کو کہیں کہ اندر آئے نا، یہاں آگے شور شرابہ کریں، ادھر جی گل کرنی نے اتحاد کرنا۔ اچھا آپس میں لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ صحابہ کرام رفع دین کر رہے تو حضور نے دیکھا، کیا فرمایا؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب وہ جو حدیثیں بتاتے ہیں بخاری میں اتنی ہیں، مسلم میں اتنی ہیں، وہ ساری روایات صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ کن کے؟ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کو دیکھنے والے تھے۔ صحابہ کرام نے مختلف انداز سے جب آگے ان حدیثوں کو بیان کیا اور پھر ان روایتوں کو آگے بیان کیا، جہاں جہاں لوگوں کو حدیث پاک روایت ہوئی، امام بخاری نے اس کو جمع کر دیا۔ تو وہ سارے اقوال صحابہ کرام کے ہیں، ان میں مختلف باتیں ہیں۔ کسی روایت میں ہے کہ حضور ہر رکوع پر، ہر تکبیر پر رفع دین کہتے تھے، کسی میں ہے کہ صرف رکوع میں کرتے تھے، رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، کسی میں ہے کہ سجدوں میں بھی کرتے تھے۔ اب جو کرتے ہیں وہ صرف کہاں پہ کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، باقی وہ نہیں کرتے۔ لیکن روایتوں میں تو رکوع کے سجدوں کے درمیان کا بھی ذکر ہے۔ تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ جس میں صرف سجدے کے درمیان منع ہو اور رکوع کے درمیان منع نہ ہو، بلکہ ہماری جو روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں حضور نے نماز کے اندر منع کر دیا کہ نماز کے اندر بار بار ایسے نہیں کرنا۔ رکوع بھی نماز کے اندر ہے، سجدہ بھی نماز کے اندر ہے۔ لہذا آقا دو عالم اسلام نے جب منع فرما دیا تو اب وہ جو صحابہ کرام کی مختلف روایتیں ہیں وہ پہلے زمانے کی ہیں۔ وہ ساری کس کی ہیں؟ بطور ریکارڈ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضور ایسے کرتے تھے، حضور ایسے کرتے تھے، حضور کا یہ عمل تھا، لیکن منسوخ ہو گیا۔ آپ کو بندہ کہے، مجھے ایک بندے نے کہا جی بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو میں نے کہا جی بخاری میں جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں سب پر عمل کرو گے؟ کہتا کروں گا۔ تو میں نے کہا شراب پیو گے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا متع کرو گے؟ ٹمپریری نکاح؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا گدھے کا گوشت کھاؤ گے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ ساری باتیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے جو منع ہو گیا۔ تو میں نے کہا اسی طرح جس طرح پہلے شراب پی جاتی تھی بعد میں منع ہو گئی، گدھے کا گوشت کھایا تھا بعد میں منع ہو گیا، اسی طرح متع ہوتا تھا پہلے بعد میں، اسی طرح رفع دین پہلے ہوتا تھا بعد میں منع ہو گیا۔
سمجھ آ گئی؟ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ نماز میں کیا کرو، نماز بڑے پورے سکون کے ساتھ پڑھو. تو بار بار اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز میں کیا ہوگا؟ وہ خلل ہوگا، وہ سکون نہیں رہے گا. اس لیے نبی پاک نے بھی جو مثال دی ہے یہاں پہ، کیا دی ہے؟ مثال کہ نماز میں ایسے ہاتھ اٹھ رہے ہیں گویا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں. شرارتی گھوڑا، مست گھوڑا جس طرح پوچھل اٹھاتا ہے، اس طرح کیا کرو، نماز میں مت اٹھاؤ. یہ کس کا فرمان ہے؟ اب کوئی بندہ کہے جی وہ جی سنت ہے، تو نبی پاک سنت کو گھوڑوں کی دموں سے کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ سوال ہمارا نہیں، یہ نبی پاک سے کرو. ایک نہ کوئی پوچھنا چاہیے تھا انہوں، بھائی نبی پاک کیوں فرمایا؟ ہم نے تو نہیں نہ فرمایا. اگر ہم نے کہا ہوتا تو ہم جواب دیتے. یہ کس پر اعتراض ہے؟ یہ نبی پاک پر اعتراض، ہم پر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے سمجھایا ہے مسئلہ. ایک ہوتا ہے مثال بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے ملانا. تمثیل اور تشبیہ. تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ کہنا کہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے. اور تمثیل یہ ہوتی ہے کہ کوئی مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز میں سجدہ ایسے نہ کرے جیسے کتا بیٹھتا ہے. یہ ہے نا حدیث پاک کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو وہ کونیوں کو زمین پر رکھ دیتا ہے. تو فرمایا کہ اٹھا کے سجدہ کرو، کتے کی طرح بیٹھو نہیں. تو اب حضور کتے کی طرح ملا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں. سجدے کو کتے کے ساتھ نہیں ملا رہے، بلکہ فرما رہے کہ ایسا نہیں کرنا. کوئی بندہ نماز میں ایسے نہ جائے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے اگلے ہاتھ لگاتا ہے، ان کی اگلی جو ٹانگ ہے اس کو ہاتھ مانو، پہلے وہ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو کیا کرو؟ پہلے گھٹنے لگاؤ اور پھر ہاتھ لگاؤ. تو یہ اونٹ کیونکہ صحابہ کرام دیہات کے رہنے والے تھے، جیسے آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، تو دیہاتی لوگ جانوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. انہوں نے رکھے، گھوڑے بھی رکھے ہوتے تھے، اونٹ بھی رکھے ہوتے تھے، اسی طرح وہ کتوں کو بھی دیکھتے تھے. ساری چیزوں نے پتہ تھا. تو حضور نے مثال کے طور پر سمجھا ایسا نہیں کرنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ بھئی ایسے نہ سر ہاتھ اٹھاؤ جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، جس کو اب اس لفظ کو چھوٹے مرزا صاحب نے نعوذ باللہ ادبی گالی قرار دے دیا ہے. حدیث پاک کی توہین کی، تنقیص کی، اور اس کو کیا قرار دے دیا کہ یہ گالی ہے، نعوذ باللہ ادبی گالی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم السلام نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں. چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں بھئی گھوڑا پوچھل اینج ہلاندہ، ایسے ایسے نہیں ہلاتا. میں کہ تسی کدی گھروں باہر نکلو تو تمہیں پتہ لگا بھئی گھوڑا کی جلانا. گھروں جی باہر نہ نکل دے، پردہ جی کر دے ہو، باہر نکلو تو پتہ لگ گیا بھی حضور نے یہ نہیں آکھا بھئی جی میں گھوڑا چاہتا ہے، بلکہ صرف گھوڑے تو نہیں آکھا بھئی، نارمل پوزیشن نہیں فرمائی کہ جس طرح گھوڑا اٹھاتا ہے، بلکہ فرمایا جس طرح کا انا اذناب الخیل الشمس، جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے ویسے گھوڑا نارمل ایسے ہلاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ مستی میں ہو، شرارت میں ہو، تو پھر ایسے ہلاتا ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح گھوڑا اٹھاتا ہے، بلکہ فرمایا جس طرح شریر گھوڑا اٹھاتا ہے. تو میں نے چھوٹے مرزا صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، یہاں بھی اس کو دہرا رہا ہوں کہ جہلم کے اندر وہ گھوڑا موجود ہے. ویسے تو چھوٹے مرزا صاحب اس قابل ہیں کہ انہیں گدھے پہ بٹھایا جائے، لیکن ہم آفر، کیونکہ ہم نرم لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، ہم آفر اچھی دیتے ہیں. ہم وہ گھوڑا دکھائیں گے. جہلم میں گجروں کا گھوڑا موجود ہے، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے جب وہ مستی معتد ایسے سے کرتا ہے کہ میں نے مشاہدہ خود کیا. میرے بھائی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اور میں گجروں، جٹوں کے، راجوں کے گھوڑوں کے پاس گیا باقاعدہ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ اسے مست کر کے دکھاؤ. تو جب وہ کھینچتے ہیں اس کی لگام تو وہ پتہ ہے نا پھر اٹھتا ہے پیچھے سے، پھر پیچھے ایسے کرتا ہے. تو یہ حضور نے اس گھوڑے سے تشبیہ دی جو مست ہے، ویسے گھوڑا نہیں. تو میں نے کہا ہم اس گھوڑے پہ بٹھائیں گے بھی اور گھوڑا دکھائیں گے کہ جو ایسے پوچھل کرتا ہے. تو یہ رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ حضور نے منع کر دیا. لہذا اب 1000 حدیث ہو، 2000 حدیثیں ہوں، 3000 ہوں، وہ سب سابقہ ریکارڈ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ نبی پاک کو ایک ہی بار مجھے کہتا جی، مجھے ایک بچہ کہتا ہے بھی آپ کے پاس ایک حدیث ہے منع کرنے والی، میرے پاس 300 ہیں. میں نے کہا ترکڑی پہ تولنی ہے حدیثیں، بھائی جیسا وزن زیادہ ہو گیا وہ پہلے نمبر تھا آ جاسی. بھائی یہ جو کرنے والی ہیں یہ پہلی ریکارڈ ہے. تو صحابہ کرام نے مختلف وقتوں میں کیا کیا اس کو بتایا. بھی میں وہاں پہ تھا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں وہاں پہ تھا، اور صحابہ بھی تو لاکھوں کے حساب سے تھے. لیکن منع کرنے کا واقعہ تو ایک ہی بار ہونا نا، ایک منع ایک بار ہی کرنا سی سرکار نے.
وہ صحابہ تھے نا, وہ صحابی تھے, وہابی تو نہیں تھے نا بھائی گل نہ مننا. انہوں نے کیا کیا, حضور نے ایک ہی بار منع کیا, لہذا منع کیا ہوتا ہے, ایک ہی بار ہوتا ہے. اصول بھی یہ ہے کالا شادیوں والوں, اصول بھی یہ ہے کہ کام پہلے ہوتا ہے, منع بعد میں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کام ہو اور بعد میں. تو رفع یدین پہلے ہوتا تھا, منع. یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں پہلے وہ باب باندھے ہیں, وہ حدیثیں لکھی ہیں جن میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے, اور پھر وہ حدیثیں باندھی ہیں جس میں بعد میں, جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, منع فرما دیا. امام نسائی کا جو باب ہے وہ بڑا مزیدار ہے. انہوں نے پہلا باب باندھا رفع یدین کرنے کا بیان, اور پھر اگلا باب باندھا ترک و ذالک کا, رفع یدین چھوڑ دینے کا بیان. ٹھیک ہو گیا جی, رفع یدین سمجھ آ گیا. اب اگلا مسئلہ ہے جی, یا علی مدد کہنا یا غوث اعظم کہنا شرک ہے جی. اچھا بھائی کیوں شرک ہے جی؟ جی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اچھا جی کہاں لکھا ہے جی قرآن پاک میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اللہ فرماتا ہے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں, عبادت بھی تیری کرتے ہیں. تو میں نے کہا صبح و شام جو ہے آپ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, کسی کو پیسے منگتے ہو تو کسی کو کھلا منگتے ہو, ٹھیک ہے بچوں جی صاحب بھاویں سننی وہ بھاویں غوث پاک کو مدد منگنا لو اس کو بھی ٹر جاندے ہو. وہ تو نہ ویکھتے کہ بھائی مشرک دی کمائی ہے نہ لے بھی ہے. تو صبح شام آپ بھی تو مدد مانگتے ہیں, ساری دنیا ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اور کہتے ہیں جی وہ اصل میں دنیاوی معاملات میں ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بندہ لاکھ روپیہ دے سکتا ادھارا, اللہ نہیں دے سکتا. میں انہوں کا علاج کیتا صحیح پیر صاحب, گل سمجھ آئی نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ صرف غیب سے سنتا ہے یا سامنے بھی؟ اور اللہ تعالیٰ صرف غیبی مدد کرنے پر قادر ہے یا ظاہری مدد کرنے پر بھی قادر ہے؟ یعنی یہ جو ایک پیالہ پانی کا بھی ہم مانگتے ہیں, ایک بندہ ڈوب رہا ہے پانی میں, نہر بھی ڈوبے ہے, تو وہ جو ہوئے وابی تو اس سے ماری جانا. وہ آخسی نہیں میں نے اللہ بچا سی آ کے تو نہ میں بچا چودھری بھائی پیچھا چلا ہے. چودھری آخسی میں تیری مدد کر سا تو بچ سے. تو یہ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا. اس پر کہتے ہیں کہ بھائی جناب یہ دنیاوی معاملہ ہے. اچھا میں نے کہا دنیاوی معاملے میں اللہ تعالیٰ قادر نہیں, تو پھر وہاں پہ اللہ کی کیوں نہیں, اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ باقی سارے معاملات میں پہلے تھے یہ دیوبندی اہل حدیث وہابی وغیرہ, یہ کہتے تھے کہ ہم خدا سے, ہم صرف اللہ سے مانگیں گے, صرف یا اللہ مدد مدرسے بھی لکھا ہوتا تھا. اور عید کے موقع پر اشتہار لکھتے ہیں ہماری مدد کریں, کھا لیں ہمیں دیں, ساڑھا بل بہت آ گیا ساڑھی مدد کرو. اب آگے چھوٹے مرزا صاحب وہ کہتے ہیں میں چندہ نہیں لیتا, میں ہیلپ آؤٹ لیتا ہوں. کیا لیتا ہوں جی؟ اب وہ انگریزی تھوڑی جی گل کر لینے. ہیلپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد پہ ایڈے پہ سی سادے کو نہ جتنا تسی سمجھتے ہو. ہیلپ آؤٹ لیتا ہوں جی, تو وہ خدا سے کیوں نہیں لیتے, وہ سیٹ سے کیوں لیتے ہو؟ عجیب وہ جائز ہے جی سامنے. تو میں کہ پھر ایسے کہو کہ اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اور زندہ بندے سے مدد بھی, اللہ بھی مددگار ہے اور سیٹھ صاحب بھی مددگار ہیں. یہ ساتھ اضافہ کرو. ایک ان کا کلپ آیا بھی ہے ہو قادر ہو, ہے ہو حاضر ہو قادر ہو تو مدد مانگنا جائز ہے. کہ بندہ زندہ ہو, مدد کرنے پر قادر ہو اور موجود بھی ہو سامنے, تو کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ میں نے کہا ہے ہو حاضر ہو قادر ہو تو خدا بن جاتا ہے. بقول آپ کے الزامی بات کر رہا ہوں نا, اے جس نو آدھے الزامی بات, ٹھیک ہے کہ بھی آپ تو کہتے ہو صرف اللہ مددگار ہے. پہلے یہ کہتے ہیں, جب ہم ساری مثالیں دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ جی زندہ ہو سامنے ہو موجود ہو تو پھر مددگار, تو پھر صرف اللہ تو نہ رہا. تھوڑا جا اضافہ کرو اپنی تعریف وچ بتاؤ گل. کہتے ہیں جی دنیاوی معاملات میں سامنے بندہ ہو تو ہو سکتی ہے مدد, اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا چلو یہاں پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ سامنے ہو
زندہ ہو اس سے مدد مانگیں تو بندہ مشرک نہیں ہوتا، لیکن دور ہو تو مانگو تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک پاسوں پھر کیا ہوتے ہیں توحید، دوسرے پاسوں پھر کیا ہوتے مشرک ہو جاتے ہیں۔ ایک گل بڑی توجہ نہ سننے نے سب سے زیادہ اس مسئلے پر وہ ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں گے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ پوری توجہ سے سننے ہیں آپ بچوں قریب آ جاؤ، جلے سنن دی واری نے سننے کو بعد زیادہ ساڑے مولوی سندس دی کوئی نہیں، نیڑے ہو جاؤ، قریب آ جاؤ۔ یہ بچے کو ٹیک چھوڑا دیں گے، چھوٹا جڑا ہے پتر میں بھی ترے دھڑے ہو گئے صحیح ستے ہی نہیں، میرا بھی بڑا دل کرتا میں بھی ساؤں۔ ہاں جی بے شک، نہیں بچے آئیں بیٹھیں سبحان اللہ کہیں۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ بھئی وہ صرف خدا کو مددگار نہیں مانتے، چھوٹے مرزا صاحب سمیت، وہ کہتے ہیں زندہ ہو، سامنے موجود ہو، مدد کرنے پر قادر ہو تو بندہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ شرط کوئی نہیں، اس میں صرف یہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ لہذا یہ آیت پیش کرتے ہوئے دھیان کرو کہ بھئی زندہ بندے سے مانگنے کے قائل ہوتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے، حی ہے، حاضر ہے، قادر ہے، وہ مدد کرنے پر قادر ہے، اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بندہ سامنے موجود ہے، اس سے بندہ پانی بھی اس نیت سے مانگے کہ یہ خدا کی مدد نہیں ہے تو وہ بندہ مشرک ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سامنے ایک چھوٹا سا کام ہے نا، پانی بھی کوئی ہمیں پلا رہا ہے، سڑک پار کرا رہا ہے، تھوڑے سے پیسے دے رہا ہے، لاکھ روپے مدد کر رہا ہے میری، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ حقیقی مدد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے۔ اللہ چاہے تو زندہ کو سبب بنا دے، اللہ چاہے تو دنیا سے گئے ہوئے بزرگ کو سبب بنا دے۔ جو اللہ زندہ کو مددگار بنا سکتا ہے، سامنے موجود بندے کو، وہ غوث پاک کو مددگار بنا سکتا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے بھی مانی کہ ہے ہی ہو، حاضر ہو، قادر ہو تو مدد کر سکتا ہے، زندہ ہو، سامنے موجود ہو، مدد کرنے پر۔ ہم نے کہا بھی خدا کے سوا تم نے مددگار مانا اس بندے کو جو زندہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبر کے اندر ہمارے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بخاری کرتے ہو، بخاری سے پوچھ لیتے ہیں۔ بخاری ہمیں بتاتی ہے کہ قبر کے اندر مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی زندہ ہے۔ بخاری یہ بتاتی ہے کہ بدر کے موقع پر جب 70 کافروں کو حضور نے ایک کنویں میں پھینکوایا، ان کافروں کے کنویں پر کھڑے ہو کر وہ قبر بن گئی تھی، اسی کے اوپر منٹی ڈال دی گئی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا عتبہ میں نے تجھے کہا تھا، اور شیبہ، ابو جہل، نام لے لے کے فرمایا میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میری بات مانو، تم نے نہیں مانی، آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا، تمہارے ساتھ جو کیا وہ بھی پورا ہوا۔ حضور ان سے خطاب کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو نہیں سن سکتے، جن میں روح نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تھوڑا جا اچھا، تھوڑا جا گلاں کے پینڈا بڑا نا مکانا پھر تو اڑی سبحان اللہ نال اسی ٹردا رسی کم۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں جو نہیں سنتے، فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب ثابت ہوا بخاری سے کہ مرنے کے بعد تو کافر بھی سن سکتا ہے، مسلمان کے کیا کہنے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جے کر کافر مردے سن دے تے مومن کیوں نہ سن دے، پر بے عقلاں نوں سمجھ نہ آوے جوں کر بازے ہوندے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں جب کافر مردہ سن سکتا ہے، بخاری سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اب مسلمان کی باری آتی ہے، حضور فرماتے ہیں المیت یسمع خفق نعالہم، 1338 نمبر روایت ہے۔ میرے اور آپ کا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو دفن کرنے والے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو منو مٹی پڑی ہوتی ہے اوپر، لیکن قبر کے اندر وہ بندہ چلنے کی آواز، اوپر جو پاؤں کی آواز ہے وہ بھی سن سکتا ہے، سنتا ہے میت۔ تو مدد کرنے کے لیے پہلی بات جو سنتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، جو سنتا ہے وہ زندہ۔ جامع ترمذی میں حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ کو سکھایا مختلف روایتوں کے الفاظ کا مجموعہ خلاصہ، کہ آپ نے تعلیم دی کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔
ایسے ہی ہے. اسی لیے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کی طرف رخ کر کے سلام کہتے تھے. سلام ان کی طرف رخ کر کے سلام کہتے تھے. انہیں سلام کہتے تھے تو سلام انہیں کیا جاتا ہے نا جو کیا کرتے ہوں، جواب دیتے ہوں. قاری خلیل صاحب ہیں اہل حدیث حضرات کے مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں جی بھئی آپ اپنے والد صاحب کی قبر پہ جائیں اور وہاں جا کے سلام کہیں. اگر سلام ریکارڈ ہو، جواب آئے قبر چوں، ریکارڈ کر کے میں نے سنو. چھوٹے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں ریکارڈ کر کے سنو تو میں کیا کروں گا، مان لوں گا. میں نے کہا انج گل لمبی ہو جانی باڑی بھائی، گل انج نہیں پھر مکڑی، پھر کم لمبا ہو جانا، پھر کافر نہ پوچھنا بھی رب سندا جے. اسی تو بندے ہیں، ساڑی گل نہیں ہو رہی. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں. رب سنتا ہے، مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. تو پھر ہم کہیں کہ کل کافر کو کہے کہ اگر رب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے تو ذرا ریکارڈ کر کے سنو تو پھر اسی منساں گل کیا ہو جانی ہے، لمبی ہو جانی ہے. باقی گل رہی ریکارڈنگ دی، کیڑی جی؟ تو ریکارڈنگ جامع ترمذی میں موجود ہے. مولوی حسن دا نا ہے ساڑا، اسی گل نہ مکا کے جائیے تو گل کس آن دا فائدہ کیوں؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2890 2890 کیا نمبر ہے؟ 2890. جامع ترمذی 2890 حدیث ہے. نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک صحابی نے مجھے بتایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. سفر کے دوران رات پڑ گئی، کہیں پہ ہوگی رات. حضور نے فرمایا خیمے یہاں پہ لگا دو. سب نے خیمے لگا دی. صحابی کہتے ہیں میں نے بھی خیمہ لگا دیا، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ اندر قبر تھی. رات کا ماحول تھا. کہتے میں سویا اور اچانک میں نے سنا قبر سے سورہ ملک کی آیات کی تلاوت کی آواز آنا شروع. ایک اور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گل مکانی ہے، گھنٹہ ہونا والا 54 منٹ ہو گئے نا جی. 11 بجے شروع کی تسی. صحابی کہتے ہیں میں نے سنا قبر سے سورہ ملک کی آیات کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی. صحابی نے سنا، صحابی کی قبر سے. ہر صحابی نبی اچھا جا، ہر صحابی نبی. صحابی نے سنا، صحابی کی قبر سے سورہ ملک کی آیت کی آواز آ رہی تھی. صحابی مانتے ہیں، وہابی نہیں. سمجھ آئیے؟ صحابی نے پوری سنی. کہتے ہیں ایک دو آیتیں نہیں، ایک دو آیتیں بلکہ حتی ختمہا، یہاں تک کہ پوری سورہ ملک پڑھ دی. صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ رات کو یہ ماجرا ہوا. فرمایا سورہ ملک تو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے. تو اگر کسی کو ریکارڈنگ چاہیے قاری خلیل صاحب کو یا چھوٹے مرزا صاحب کو یا کسی اور کو، تو ریکارڈنگ جامع ترمذی 2890 میں موجود ہے. کیوں جی؟ مسئلہ جہلم کا ہے نا. مریض جہلم کا ہے تو حکیم بھی جہلم کا ہی ہے. ہم نے جہلم کو قادیان نہیں بننے دینا. بڑے مرزا نے قادیان نو بدنام کیتا، چھوٹے مرزا نو جہلم نو بدنام نہیں کرن دینا سی. جہلم جو ہے یہ حضرت خواجہ سلطان عالم کا ہے، خانقاہ سلطانیہ کا ہے. جہلم جو ہے یہ حضرت خواجہ سلمان پارس کا ہے. جہلم حضرت فقیر محمد جہلمی کا ہے. اسی جہلم شریف ہے، ہم نے اس کو بدنام ہونے نہیں دینا. ریکارڈنگ سنائی تھی بھی قبر میں بندہ بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے. تو جو قبر کے اندر سورہ ملک کی آیت پوری پڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے کہ ہے نا زندہ. ایسا ہی ہے. اور حضور کے بارے میں کیا کہنے کہ انبیاء تو کیا پوری کتاب لکھی امام بیہقی نے، محدث ہیں.
چھوٹے مرزا صاحب ان کا نام بھی لیتے ہیں اور غیر مقلدین میں ان کا نام لیتے ہیں۔ امام بیہقی نے پوری کتاب لکھی جس میں انہوں نے حدیث جمع کی ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک حدیث آپ کو میں سنا دیتا ہوں یہاں سے، مجھے 2 کتاب کدھر ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود ہی پڑھا کرو کہ یہ وہ دن ہے کہ جو حاضری کا دن ہے۔ کس دن کا دن ہے؟ شہادت اس کا دن ہے، شہادت اس کا جی مشہود گواہی کا دن ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 1637 1637۔ حضرت ابو درداء نے کہا، حضور فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اور جمعے دڑا کی نانی مسجدوں میں درود سلام دی آواز آتی ہے۔ پہلی صدی دے کن مسلمانوں کے جن کو مسلمان ہوئے 100 سال یا 150 سال یا 50 سال یا 16 سال نہیں ہوئے، جو پہلی صدی کے مسلمان ہیں۔ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ، یہ گواہی کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، کوئی بندہ بھی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، اس کے فارغ ہونے سے پہلے درود اس کا مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں قال قلت وبعد الموت، حضور وصال تو بعد بھی، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو پھر بھی؟ تو حضور نے فرمایا بالکل وبعد الموت، وصال کے بعد بھی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو ٹچ بھی کرے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہے اور اسے رزق بھی عطا ہوتا ہے۔ یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ ایک ہی شعر پڑھے آ تو بھی تسی رل کے پڑھ لو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ لا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نئے عقیدوں والوں نے پہلی صدی کے مسلمانوں سے یہ شرط لگائی کہ اسے مدد مانگی جا سکتی ہے جو زندہ ہو۔ پہلا کیا تھا؟ ہے ہی ہو، زندہ ہو۔ تو ہم نے دکھایا کہ اللہ کا نبی بھی زندہ ہے، اللہ کا ولی بھی زندہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابن ابی دنیا محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب القبور کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ قبر پہ جاتا ہے، اپنے بھائی کی یا والد کی یا ماں کی یا دوست کی قبر پہ، دنیا میں جس طرح جاتا تھا تو قبر والا خوش ہوتا تھا، اسی طرح قبر والا اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہاں اس کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے، مانوس بھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، جامع ترمذی میں روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر شعر پڑھے، انہیں مخاطب کر کے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو میرے حجرے کے اندر آپ کی قبر شریف بنی، تو میں قبر کے اندر میں زیارت کے لیے اپنے حجرے میں آتی تھی، اسی طرح نارملی کہ سر پر دوپٹہ وغیرہ ہوتا تو میں آ جاتی تھی۔ پھر وہاں پہ قبر شریف بن گئی حضرت صدیق اکبر کی جو میرے والد تھے، پھر بھی میں بغیر پردے کے
یعنی پردہ نہیں کرتی تھی، سر پر دوپٹہ ہوتا تھا، نارمل کیجولی جس طرح گھریلو معاملات میں چلی جاتی تھی اور کہتی تھی انما ہوا زوجی و ابی، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے خاوند ہیں، لہذا میں چلی جاتی تھی۔ لیکن پھر تیسری مدار وہاں پہ جب بنا حضرت عمر کا تو پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی، وجہ تھی حیاء من عمرہ، حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ قبر والا نہ صرف سنتا ہے بلکہ وہ دیکھتا بھی ہے ہی، ابھی ہم کہاں تک ہیں، ہے حاضر موجود ہے سامنے، تو زیادہ جب ہمیں بلانا ہے تو سن سکتا ہے، دور سے بھی سن سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب ہم اللہ کے ولی ہمارا نفل پڑھتا ہے، بندہ قریب ہو جاتا ہے ہمارے، تو ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے باقی اعضاء بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھی عام آدمی تو قریب سے سن سکتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے سنتا ہے، دور سے بھی سن لیتا ہے۔ عام آدمی تو حد نظر تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی تو حد نظر، کیونکہ رب کی عطا سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے قریب اور دور کی بات نہیں۔ حضرت عمر مدینہ میں ہوں، او پہاڑیوں میں وہاں پہ حضرت ساریہ کو جنگ کرتے دیکھتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں کہ یا ساریہ تو الجبل، اور وہ سینکڑوں لاکھوں میل دور سن بھی لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب دنیا سے قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ کا نبی یا ولی زندہ بھی ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے اور مدد کرنے پر قادر ہے کہ نہیں۔ تو یہ بھی مسلم شریف سے ثابت کرتے ہیں۔ حضور کے جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو حضرت موسیٰ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس ٹیلے کے پاس سے گزرا، وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، پھر چھٹے آسمان پر موجود تھے۔ ایک ہی نبی ہے اللہ کا، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے، قبر کے اندر بھی ہے، اور معراج میں پیچھے نماز بھی حضور کے پیچھے اکثر میں پڑھ رہا ہے۔ اور پھر ان کی سفارش پر، ان کی مدد کے ذریعے 50 سے کتنی ہوئیں؟ اس کا مطلب یہ کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، کام بھی آتا ہے۔ جہاں سے وہابیت شروع ہوئی اس بندے کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ کیا نام ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے کہا احکام تمن الموتیٰ، جو سعودیہ میں اس وقت بھی ریاض کے اندر لائبریری کے اندر موجود ہے، اس کا نمبر بھی ہے میرے پاس۔ اس کتاب کے اندر اس نے پورا یہ ثابت کیا کہ مردہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، سب کچھ ثابت کیا، لیکن یہ بھی ثابت کیا کہ بندہ دنیا سے جانے کے بعد مدد بھی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک بیان کی کہ بھئی ایک صحابی تھے، وہ جب ان کی جو ہیں وہ والدہ فوت ہوئی، بہن فوت ہوئی، دیگر عورتیں خواتین فوت ہوئیں، تو جب وہ رات کو سوتے تھے تو ان کی خواتین خواب میں آتی تھیں، لیکن پھر ان کی بیوی فوت ہوئی تو بیوی ان کے خواب میں نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا اپنی خواتین سے جو خواب میں آتی تھی کہ میری بیوی نہیں آتی، باقی تم لوگ آتے ہو، وہ کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ بیویوں نے اسے جواب دیا کہ تم نے اسے کفن تھوڑا پہنایا ہے، کفن تھوڑا پہنایا، لہذا وہ شرم کے مارے نہیں آتی، تو آپ اس کا کفن پورا کرو تو آ جائے گی۔ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا کہ جب آپ کوئی صحابی فوت ہو تو اس کے کفن میں کفن رکھ دینا زیادہ۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، ایک صحابی فوت ہوئے، انصاری تھے، تو ان کے کفن کے اندر انہوں نے کفن کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جس پر 2 زرد رنگ کے نشان لگائے، زرد رنگ کا، زعفران کا نشان رنگ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ میں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں وہ ان کو دفن کیا گیا، رات کو جب سوئے تو ان کی بیوی ان کے خواب میں آئی جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی جس پر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ جہاں سے وہابیت شروع ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یہ حدیث پاک نقل کی۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے تو وہابیوں کا بڑا ضعیف ہے، ان سے پوچھو ہم نے کیا کیا، کہاں سے بیان کی ہے؟ بھائی ضعیف ہے یا جو بھی ہے، موضوع ہے جو بھی ہے، وہ اب وہ جانے ہیں، ہم نے کہاں سے بیان کی ہے؟ جہاں سے تمہارا مذہب شروع ہوا ہے۔ تو مرنے کے بعد بندہ کام بھی آ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت بتائی، تو وہی کوالٹیز جو زندہ کے اندر ہوتی ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی وہ کوالٹیز حدیث شریف کے مطابق باقی رہتی ہیں۔ تو جس وجہ سے زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اسی وجہ سے دنیا سے جانے والے کے سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے چیلنج کیا کہ بھئی ایک حدیث بتائیں جس میں دور سے پکارا گیا ہو۔ مجھے بھی چیلنج ملا، ہم نے جواب دیا
کہ بھائی الموجب الکبیر طبرانی میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنگل میں ہو اور تمہارا جانور گم جائے تو پھر کیا پکارو؟ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تو جنگل کی بات ہے، آپ جنگل کی بات کو چھوڑیں۔ میں نے کہا بھائی جنگل میں دین اور ہوتا ہے اور شہر میں اور ہوتا ہے۔ جنگل میں پکارو تو شرک نہیں ہوتا، شہر میں پکارو تو شرک ہو جائے گا۔ ہم آپ کو شہر والی بھی بتاتے ہیں۔ حضور مدینہ منورہ میں وضو فرما رہے ہیں، ام المومنین وضو کرتے ہوئے وضو کرا رہی تھی، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کر دی، تیری مدد کر دی، تیری مدد کر دی۔ پوچھا ام المومنین یا رسول اللہ کس کی مدد کی؟ فرمایا پکارنے والا مدینہ میں، پکارنے والا مکہ میں، ہم ہیں مدینہ میں، اس نے مدد مانگی ہم نے کر دی۔ چھوٹے مرزا صاحب شہر سے مدد مانگنا بھی ہم نے ثابت کر دیا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان سے مدد مانگنا ثابت کریں تو ایسا حدیث نہیں لبنا کی جو تسی چاہتے ہو، کیونکہ یہ اس طرح چاہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم ان کو بتائیں کہ بھائی جو منہ سے ان سے نکلے وہ کیا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے۔ تو حدیث شریف آخری اس پر میں سناتا ہوں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، حضور نے مجھے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ یہ حدیث حق ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شریف میں، نسائی شریف میں حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کو وضو کرا رہے ہیں، اور وضو کراتے ہوئے حضور نے فرمایا بھئی سل ربیعہ تھا، نسائی کی لفظ ہے سل نہیں ربیعہ تھا، ربیعہ مجھ سے مانگ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جدوں بھی منگی کس کو منگی؟ دوسری حدیث میں فرمانا ہے کہ مجھ سے، ایک میں ہے کہ جب بھی مانگو کس سے مانگو، اور دوسری میں ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو مسئلہ تو کون ہی نا، حضور کی دونوں باتیں ہیں، اللہ سے مانگو تب بھی ٹھیک، نبی سے مانگو، کیونکہ دونوں حدیثیں ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، وہ ایک کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے مانگ، اور مانگنے میں بھی کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھئی یہ مانگ سکتا ہے یا یہ مانگ سکتا ہے، اور مانگنے والا بھی صحابی تھا۔ اگلی گال خود بھی کرو نا یارا تسی ہون، مانگنے والا صحابی تھا، اس نے بھی سیدھی جنت ہی مانگ لی ہے۔ اسألک یا رسول اللہ، آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت مانگتا ہوں۔ حضور نے بھی نہیں فرمایا بھئی تو نے کیا مانگ لیا، کو بکریاں منگدا، پیسے منگدا جے سدن دیں دے، تو جنت مانگ لئی، جنت اسی نہیں دے سکتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وما سوا کا، جنت تو مل گئی اور بھی کچھ مانگ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی۔ گل مکڑ والی ہے پر ہے مکڑ نہیں دینی میں جب تک تسی صحیح ہو رہا ہوں۔ ہم کو اپنی طلب، ای کو کم کریں ایسے ہی ٹھیک ہے، چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم، نہ کھانا ساؤنڈ پڑھو، چاہیے ان کو معلوم ہے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مانگ، مجھ سے مانگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بھی مانگ تو کس سے مانگ؟
تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اللہ سے مانگو اللہ ذاتی طور پر عطا کرتا ہے, رسول سے مانگو تو رسول بھی اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں. ایک ہی بات ہے, عطا میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے صحابی نے حضور سے مانگا, اور مانگا بھی جنت مانگی. مسند احمد کی روایت کے مطابق حضور نے پوچھا بھی تو اور بھی تو کچھ مانگ سکتا تھا. صحابی نے کہا, کیونکہ وہ صحابی تھا, صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے سوچا کہ کیا مانگ رہا ہوں, کس سے مانگ رہا ہوں, تو پھر میں نے سوچا کہ اسأل رسول اللہ آخرتی. صحابی کی لفظ ہے میں اپنے رسول سے مانگوں. میں نے سوچا کہ میں اپنے رسول سے مانگوں گا. اسأل اللہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. کیا کہا؟ وہ اللہ سے بھی مانگتے تھے بے شک, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو وہ اللہ ہی کی عطا سمجھتے تھے, جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول سے مانگوں, آخرتی اپنی آخرت مانگوں. جتنی وڈی سرکار ہے اتنی وڈی شے مانگیں. اس لیے یا اللہ مدد کہنا بھی, یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز ہے. آخری سوال ہے, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تو پھر انہیں بھائی حضرت نہیں کہنا چاہیے. بھائی جنگیں ہوئی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی جنگ ہوئی, حضرت علی کی بھی جنگ ہوئی, حضرت امیر معاویہ کی بھی ہوئی. بڑوں کی جنگوں میں چھوٹوں کا کام نہیں بنتا کہ وہ زبان درازی کریں. یہ وہ جنگ ہے جس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا, ہمارا ہاتھ نہیں ہے, تو ہمیں اپنی زبان کو بھی. وہ دو بڑے ہیں, بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں بیٹھے تھے, اور حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ اس میرے سید بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی, امام حسین نے بیعت کی اور انہیں اپنا امیر المومنین مانا, ان کے ساتھ صلح کی. لہذا جس سے امام حسن امام حسین کی صلح ہے حضرت امیر معاویہ سے, ان سے ہماری بھی صلح ہے. اور یزید سے امام حسین نے صلح نہیں کی, بیعت نہیں کی, اس سے ہماری کوئی صلح نہیں. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں تو صحابی کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے. صحابہ کے باہمی معاملات میں معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ خود فرمائے. ہم تو اس میں نہ ہم سے قبر میں یہ پوچھا جانا ہے, ہمیں صرف احترام کرنا ہے. دو صحابہ آپس میں کسی مسئلے پر, اور بھی صحابہ میاں بیوی ہوں نا, بیوی بھی صحابیہ ہے اور خاوند بھی صحابی ہے, تو آپس میں ان کے جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے, تو وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں, ہمیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس معاملے میں جنگ کے معاملے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, تو وہ اس معاملے پر درست ہیں, اور حضرت امیر معاویہ کو مطالبہ ثواب پر مشتمل نہیں. لیکن ان کا احترام کرنا ہے, وہ صحابی ہیں, اور ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی. ان کی شان حدیث میں, بخاری میں بھی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں, ترمذی میں بھی حدیثیں ہیں, نبی پاک نے ان کی حدیث مان. اور ایک حدیث بھی اگر نہ ہو تو صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس لیے ان کا ادب و احترام ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1.25 گھنٹہ بیان ہو گیا آپ کا. یہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ نئی نماز پڑھے, 16 سال پرانی نماز, ہماری کتنی نماز ہے پرانی؟ 1400 سال پرانی. تو 1400 سال پرانی نماز کا اگر ریکارڈ کسی کو چاہیے تو اس کے پاس یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے. یہ میں نے بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی سے 63 احادیث, کتنی جی 63 احادیث جمع کی ہیں کہ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے, حدیث سیاستہ سے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا جو ریکارڈ ہے اس سے ملے گا. آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. اس کا ہدیہ 200 روپے ہے, اس کو تقسیم کریں, اس کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرماؤ. 4 تاریخ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء وڈے کاڑے وسن کے دارج محفل ذکر حسین پاک ہو رہی ہے. تمام احباب نو دعوت ہے کہ اس اندر تشریف لیا کے ثواب درائن حاصل فرماؤ. چلو سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں